اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسی قوم جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے تمام لوگوں کو بندر بنا دیا۔ اس قوم کے تمام لوگ جو نافرمانی کرتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے گناہ کرنے کی وجہ سے، نافرمانی کرنے کی وجہ سے بندر بنا دیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پر دردناک عذاب بھی نازل فرمایا۔ اور یہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنی دیر زندہ رہے اور پھر ان کو کس قدر دردناک موت آئی۔ جب یہ لوگ بندر بن گئے تو یہ لوگ اپنے عزیز و قریب کو دیکھ کر ان سے کیا کہتے تھے، اور کیا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر اسی قوم کی نسل میں سے ہیں؟ ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ انسانوں کے بندر بننے کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کے دور سے ہوئی۔ اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور ان کی تعداد تقریباً 70,000 کے قریب تھی۔ یہ قوم بڑی ہی خوشحال زندگی گزار رہی تھی اور اللہ تعالیٰ کی سب سے فرمانبردار قوموں میں سے ایک تھی۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ ہر طرف سرسبز شاداب باغات اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی بے پناہ کرم نوازی تھی۔ یہ لوگ اپنی اس زندگی میں بہت ہی خوش تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کیونکہ سمندر کے کنارے رہتی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر یہ خاص کرم تھا کہ سمندر کے اس کنارے پر بے پناہ مچھلیاں آتی تھیں، جن کا یہ لوگ کاروبار کرتے تھے اور بہت ہی خوشحالی والی زندگی گزار رہے تھے۔ جب یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی وجہ سے خوشحال ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں پر اتر آئی اور طرح طرح کے گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئی۔ اور پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا امتحان لینے کا ارادہ کیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ وہ سنیچر کے دن یعنی ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنا بند کر دیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر ہفتے کے دن شکار حرام فرما دیا، اور پھر یہاں سے اس قوم کی بربادی شروع ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے کے دن مچھلیوں کے شکار کو حرام فرما دیا ہے، اور پھر یہاں سے اس قوم کا برا وقت اسٹارٹ ہو گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کام حرام قرار دیا ہے اس کو نہ کریں، تو وہ لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے اور ساری قوم سر جوڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ ہفتے کا دن ہی وہ دن تھا جس میں مچھلیاں وافر مقدار میں آتی تھیں اور خود بخود کنارے پر آ جاتی تھیں، اور باقی دن ایسے تھے کہ بہت ہی معمولی اور نہ ہونے کے برابر مچھلیاں پکڑی جاتی تھیں۔ اس قوم کا گزر بسر کیونکہ مچھلیوں کے شکار پر تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سن کر یہ قوم بہت پریشان ہو گئی۔ یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک آزمائش ہے۔ پھر ایک دن شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا کہ سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال کر خشکی میں بڑے بڑے حوض بنا لیے جائیں۔ جب ہفتے والے دن مچھلیاں آئیں گی تو ان نالیوں سے ہوتی ہوئی بڑے بڑے حوضوں میں آ جائیں گی، اور اس طرح ان نالیوں کا منہ بند کر دیا جائے۔ حوضوں میں آنے والی مچھلیوں کو اتوار والے دن پکڑ لیا جائے، اور پھر اگلے دن یعنی اتوار والے دن ان کو پکڑ لیا جائے۔ شیطان نے اس قوم کے لوگوں کو ورغلایا کہ اس طرح ہم ہفتے والے دن شکار سے بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی ہاتھ آ جائیں گی اور وہ بھی پکڑی جائیں گی۔ بہت سے لوگوں کو یہ ہیلا بازی اچھی لگی اور انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا، اور سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال کر بڑے بڑے حوضوں میں ڈال دیں، جس کے ذریعے وافر مقدار میں مچھلیاں ان حوضوں میں داخل ہو جاتی ہیں۔ اس قوم کے بدبخت لوگوں کو شیطان کا یہ ہیلا بہت ہی پسند آ گیا، لیکن اس قوم نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں سمندر سے آ کر حوض میں قید ہو گئیں تو پھر مچھلیوں کا شکار ہی ہو گیا۔ اس لیے یہ شکار بھی ہفتے ہی والے دن ہی قرار پایا جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا تھا۔ اس موقع پر 3 گروہ ہو گئے۔ جو کچھ لوگ ایسے تھے جو شیطان کے اس شیطانی ہیلے سے منع کرتے تھے اور ناراض ہوا بیزار ہو کر شکار سے باز رہے، یعنی وہ شکار بالکل بھی نہیں کرتے تھے ہفتے والے دن، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے لیکن انہوں نے شکار نہ کیا، اور دوسروں کو منع بھی نہ کرتے تھے، بلکہ یہ لوگ منع کرنے والے سے کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ عنقریب ہلاک کرنے والا ہے اور ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمانے والا ہے۔ اور اس قوم کے کچھ لوگ ایسے تھے جو سرکش اور نافرمان لوگ تھے، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے
حکم کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کے حیلے بازی کو مان کر ہفتے والے دن شکار کرنے لگے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کی کھلا مخالفت کرتے اور ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کر کے ان کو کھایا کرتے اور ان کو بیچا کرتے۔ پیارے دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے ایسے 12,000 افراد تھے جو منع کرنے کے باوجود بھی ہفتے کے دن ان نالیوں سے شکار کرتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان 12,000 افراد کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بارہا ڈرایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس نافرمانی سے باز آ جائیں، لیکن وہ لوگ باز نہ آتے اور کھلے عام شکار کرنے لگے۔ چنانچہ وہ لوگ ان کو برا جانتے تھے، انہوں نے اپنی اور ان نافرمان لوگوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی، جس کی ایک طرف وہ 12,000 نافرمان رہتے تھے اور دوسری طرف وہ لوگ جو شکار سے باز رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی اس قوم کے نافرمانوں کو بارہا سمجھایا، لیکن یہ لوگ اپنی نافرمانی سے باز نہ آئے اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے اور شکار کرتے رہے۔ پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے شکار کرنے والوں پر غضبناک ہو کر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ ان کی دیواروں پر چڑھ گئے کہ معلوم ہو سکے کہ وہ لوگ کس حال میں ہیں۔ جب ان لوگوں نے ان نافرمانوں کو دیکھا تو سب کے سب بندر کی صورت میں مسخ ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان کو انسانوں سے بندر بنا دیا۔ جب یہ لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر ان کے گھر میں داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زار و قطار روتے تھے، لیکن وہ کچھ بول نہ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان نافرمان بندر بن جانے والے لوگوں کی تعداد 12,000 تھی۔ 12,000 لوگوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا، جس طرح اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم میں وہ ہیں کہ جنہوں نے ہفتے کو سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ، بندر دھتکارے ہوئے۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 نافرمان بندر بن گئے۔ یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے اور اسی دوران نہ کچھ کھا سکتے تھے اور نہ ہی پی سکتے تھے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے اور 3 دن کے اندر سب کے سب مارے گئے۔ اور وہ لوگ جو ان نافرمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نافرمانی سے منع کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس عذاب سے سلامت رکھا، اور وہ لوگ جو اس شکار کو برا جان کر خاموش رہتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی اس عذاب سے سلامت رکھا۔ اب بات کرتے ہیں کہ آج کے دور کے بندروں میں سے کیا کوئی بندر ان کی نسل میں سے موجود ہے؟ یہ آج کے دور میں پائے جانے والے بندر انہی بندروں کی نسلوں میں سے ہیں۔ اس کے مطابق روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ آج کے دور کے بندر کیا حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے ہیں؟ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس قوم پر عذاب بھیجتا ہے یا ان کی شکلوں کو مسخ کرتا ہے تو یہ عذاب انہی پر ہوتا ہے جن پر یہ عذاب آیا تھا۔